بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ تاریخ انسانیت میں کئی ایسے معرکے گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا، لیکن آج سے ہزاروں سال پہلے قدیم مصر کی سرزمین پر ایک ایسا مقابلہ ہوا جس کی مثال کائنات کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک طرف تھا دنیا کا سب سے جابر اور خود کو خدا کہلوانے والا بادشاہ فرعون، جس کے پاس دولت، فوج اور مصر کے سب سے ماہر جادوگروں کی طاقت تھی، اور دوسری طرف تھے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کے ہاتھ میں صرف ایک لکڑی کا عصا یعنی لاٹھی تھی۔ کیا ہوا جب مصر کے سب سے بڑے جادوگروں نے سحر کا طوفان کھڑا کر دیا، اور کیسے ایک لکڑی کے عصا نے فرعون کے تکبر و غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ چلیے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ فرعون کا خوف اور جادوگروں کی طلبی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو فرعون نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو اژدھا بنا کر دکھایا اور اپنا ہاتھ چمکایا تو فرعون اور اس کے درباری خوف زدہ ہو گئے، لیکن اپنی انا کو بچانے کے لیے فرعون نے اسے کھلا جادو قرار دے دیا۔ اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے پورے مصر سے سب سے ماہر جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے۔ فرعون نے پورے ملک میں منادی کروا دی اور مصر کے کونے کونے سے جادو کی دنیا کے بے تاج بادشاہوں کو دارالحکومت بلا لیا گیا۔ مقابلے کا دن اور جادوگروں کا تکبر۔ مصر کی تاریخ کا وہ عظیم دن آ پہنچا۔ قرآن پاک کے مطابق یہ یوم زینت یعنی جشن کا دن تھا۔ لاکھوں کا مجمع میدان میں جمع تھا۔ فرعون اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ تخت پر براجمان تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ عبرتناک شکست کا لائیو منظر دیکھ سکے۔ جادوگروں کی تعداد ہزاروں میں بتائی جاتی ہے۔ وہ اپنے فن پر اس قدر مغرور تھے کہ انہوں نے مقابلے سے پہلے فرعون سے پوچھا، اگر ہم جیت گئے تو کیا ہمیں انعام اور آپ کا قرب ملے گا؟ فرعون نے جواب دیا، ہاں، تم میرے خاص درباریوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ کی طرف دیکھا اور تکبر سے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم پہلے اپنا عصا پھینکو یا پھر ہم پہلے شروعات کریں۔ جادو کی ہولناکی میدان سانپوں سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، بلکہ تم ہی پہلے پھینکو۔ پھر وہ ہوا جس نے دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی اور فرعون کی عزت کی قسم کھائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے جادو کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں تڑپتے اور رینگتے ہوئے سانپوں کی شکل اختیار کر گئی۔ میدان سانپوں سے بھر گیا۔ یہ محض نظر کا دھوکہ نہیں تھا، بلکہ جادو کی وہ انتہا تھی جس نے وہاں موجود لاکھوں لوگوں کی آنکھوں پر سحر طاری کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی انسانی فطرت کے تحت ہلکا سا خوف پیدا ہوا کہ لوگ اس فتنے میں نہ آ جائیں۔ معجزہ الہی عصائے موسیٰ کا اژدھا بننا۔ ٹھیک اسی نازک موڑ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، ڈرو مت، یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اور تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اسے نیچے پھینک دو۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لکڑی کی لاٹھی کو زمین پر ڈالا، کائنات نے ایک عظیم معجزہ دیکھا۔ وہ عصا
کوئی معمولی سانپ نہیں بلکہ ایک ایسا خوفناک اور عظیم الشان حقیقی اژدہا بن گیا جس نے جادوگروں کی بنائی ہوئی جھوٹی اور فرضی سانپوں کو تیزی سے نگلنا شروع کر دیا۔ چند ہی منٹوں میں میدان میں جادوگروں کا پھیلایا ہوا سارا جادو غائب ہو چکا تھا اور وہ اژدہا سب کچھ ہڑپ کر گیا۔ فرعون کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ حق کی فتح اور جادوگروں کا سجدہ۔ میدان میں موجود عام لوگ تو حیران تھے ہی، لیکن سب سے بڑا جھٹکا ان جادوگروں کو لگا۔ کیونکہ وہ خود جادو کے ماہر تھے اور وہ جانتے تھے کہ جادو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کی حقیقت نہیں بدل سکتا۔ لیکن جو انہوں نے دیکھا وہ جادو نہیں بلکہ کائنات کے مالک کا حقیقی معجزہ تھا۔ حق ان پر واضح ہو چکا تھا۔ جادوگروں کا تکبر خاک میں مل گیا اور انہوں نے فرعون کے غیظ و غضب کی پرواہ کیے بغیر لاکھوں کے معجمے کے سامنے اعلان کر دیا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ فرعون نے غصے میں آ کر انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی پر چڑھانے کی دھمکی دی، لیکن ایمان کی دولت پانے والے ان جادوگروں نے مسکرا کر کہہ دیا، تو جو چاہے فیصلہ کر لے، تو صرف اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے، ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ دوستوں، یہ معرکہ صرف جادو اور معجزے کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کی وہ جنگ تھی جس نے واضح کر دیا کہ جھوٹ اور ظلم چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کی طاقت کے سامنے اس کی حیثیت ایک مٹی کے گھروندے جیسی ہے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی ہی مزید تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔